إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. وقال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة كجنة أحدكم من القتال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة يستجن بها العبد نفسه من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت اسلام پر اپنا خصوصی فضل اور احسان فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو رمضان کی بابرکت ساعتوں سے نوازا. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظیم الشان فضائل، برکات، فوائد اور ہم سب کی دینی، دنیاوی، اخروی مصلحتوں سے متعلق جو بھی چیزیں رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس مہینے تک اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی. ہماری عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراز فرمائی. ہمیں 1 سال مزید صحت و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ زندہ رکھا، جینے کی توفیق عطا فرمائی، یہاں تک کہ ہم اور آپ ماہ رمضان کی سعادتوں سے، اس کی برکات سے، اس کے نوازشات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی اور اسے پورے شرح صدر کے ساتھ، دل کی کشادگی کے ساتھ، نفس کی کشادگی کے ساتھ اور عملی طور پر اس مہینے کی عبادات، اس کے فرائض واجبات کے علاوہ سنن مستحبات کی ادائیگی کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگے اور اللہ کی حمد کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مہینے کی فضیلتوں سے، اس کے برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں اپنی گردنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم سے آزاد کرانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی جب تک ساری تمنائیں، ساری مرادیں، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ہمیں حاصل نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مہینے سے دور نہ کرے، یہ مہینہ ہم سے رخصت نہ ہونے پائے. امین رب العالمین. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ماہ رمضان یہ چل رہا ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ جو بھی موضوعات، جن موضوعات پر بھی گفتگو ہوتی ہے وہ اسی مہینے سے متعلق، اس کے احکام سے، اس کے مسائل سے متعلق گفتگو ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں اللہ کے کلام کی آیتوں میں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اور امت کے سلف صالحین کی زندگیوں میں اس مہینے کے سلسلے میں موجود ہیں اور مختلف پہلوؤں سے ہم اور آپ غور کر سکتے ہیں اور اس مہینے کے سلسلے میں جو بھی باتیں بتلائی گئی ہیں اس سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ موضوعات اس سلسلے میں آتے ہی رہتے ہیں اور ہم اور آپ احکام اور مسائل کے علاوہ اس وقت چونکہ ہم اور آپ اس مہینے کے پہلے اشرے سے گزر چکے ہیں اور اس کا 1/3 حصہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے، اس لیے اب احکام اور مسائل وغیرہ کی ایسی ضرورت تو نہیں ہے جو عام طور پر مسائل پیش آتے رہتے ہیں. البتہ دیگر مسائل جو آگے آ رہے ہیں، آخری اشرے سے متعلق ہیں، اعتکاف وغیرہ سے متعلق ہیں، یا ایسے ہی صدقۃ الفطر وغیرہ اور دیگر مسائل، اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے جو جمعے کی مناسبتیں آ رہی ہیں یا اس کے علاوہ دیگر جو اس طرح کے دروس اور پروگراموں میں گفتگو ہوتی ہے وہ اس کے لیے موقع ہے، انشاءاللہ اس میں گفتگو ہوگی. آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے چند باتیں اللہ کے کلام کی روشنی میں اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، امت کے سلف کے اقوال، ان کے فرمودات کی روشنی میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم سب غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس میں
اور بالعموم روزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان عبادت ہے، اور یہ روزہ صرف اور صرف رمضان ہی میں نہیں ہے، رمضان میں تو یہ فرض ہے اور دین اسلام کا ایک ستون ہے، رکن ہے، جس کے بغیر اسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اور شرائط کے مطابق ہم سب کو اس کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے رکھیں اور اسے انجام دیں۔ لیکن روزہ جو عمومی طور پر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ عبادت پورے سال میں کسی نہ کسی طرح سے موجود ہے۔ تو پورے سال میں پائی جانے والی یہ عبادت جو صوم ہے یا سیام جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں جو فرض کی حیثیت سے امت مسلمہ پر یہ لازم ہے، اس روزے کے سلسلے میں آئیے ہم دیکھیں کہ اللہ کے کلام، اللہ کے نبی کے فرمان میں اس کے سلسلے میں کس قدر فوائد اور کس قدر برکات اور کس قدر اس کے اندر منفعتیں، مصلحتیں اور ہم سب کی بھلائی کے لیے کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں، اور وہ بھی بہت ساری ہیں، لمبی ہے، تفصیل ہے اس کے اندر، لیکن ہو سکتا ہے 2-4 باتیں، 6 باتیں وقت کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے ان باتوں کو آپ تک پہنچانے سے پہلے خود ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل مجھے سب سے پہلے اللہ کے کلام کی آیتوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے خود نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پھر اس کے بعد آپ تک یہ باتیں پہنچائی جا رہی ہیں بطور تذکیر، بطور یاد دہانی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے اگر کہیں دلوں میں یہ چیزیں یا طبیعتوں میں یہ چیزیں اگر کہیں اوجھل ہو گئی ہوں یا کہیں پسماندہ ہو گئی ہوں یا دھندلی ہو گئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نئے سرے سے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو روشنی عطا فرما دے، اور ہم پھر تازہ دم ہو کر کے پورے حوصلے کے ساتھ، پورے اخلاص الہیت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خشوع اور خضوع کے پورے جذبے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مہینے کی عبادات کو انجام دینے کے لیے پھر سے تازہ دم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں اس مہینے کے اندر بہت ساری برکتیں ہیں، اور یہ روزہ سراسر خیر ہے، سراسر برکت کا ذریعہ ہے، سراسر انسانی زندگی میں جو بھی انسانی زندگی کے خیر پہلو ہو سکتے ہیں سب اس روزے کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آخرت کی نعمتیں، جنت کا داخلہ، جہنم سے آزادی، دعاؤں کی قبولیت، مغفرت، توبے کی قبولیت، اور اس کے علاوہ سفارش اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن دنیا کی زندگی کے اندر بھی بہت ساری مصلحتیں ہیں جو اس مہینے سے جڑی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ پر آپ غور کر لیں، بلکہ آیت کریمہ کے ٹکڑے پر ہم جو روزے سے متعلق آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اس آیت کریمہ، ان آیات کے ضمن میں جو ایک آیت کریمہ احکام بیان کرتی ہے، اس کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایسے تو اس آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا جو ہے، اس آیت کا جو سیاق ہے، اس کا جو سلسلہ کلام ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے روزے کی فرضیت بیان فرمائی، پھر یہ بیان فرمایا کہ اگر عذر ہو، کسی کے ساتھ سفر پر ہو آدمی، یا مثال کے طور پر مریض ہو، تو اس کے لیے رخصت ہے کہ جتنے دن سفر اور بیماری کی وجہ سے روزے چھوٹ جائیں، اس کے جتنے دنوں کے روزے وہ بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ اور شروع اسلام میں یہ حکم تھا کہ جو روزہ طاقت کے باوجود، سفر پہ نہ رہنے کے باوجود، مریض نہ ہونے کے باوجود، فٹ رہنے کے باوجود، صحت مند اور اپنے گھر میں رہنے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی چاہے کہ روزہ نہ رکھے تو اسے اجازت ہے کہ روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ دے دے۔ یہ شروع اسلام میں تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، یہ حکم ختم ہو چکا ہے۔ اب جو روزے کے قابل ہے، صحت مند ہے، مریض نہیں ہے اور سفر پہ نہیں ہے بلکہ مقیم ہے، اپنے گھر پہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو وہ چیز پہلے ختم ہو، جو حکم تھا پہلے اجازت کا، وہ ختم ہو گیا۔ بہرحال یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کاش تم سمجھتے، کاش تم جانتے اگر اس چیز کو، اس کا تمہیں علم ہوتا، اس کا تمہیں شعور ہوتا اور اس چیز کو تم واقعی محسوس کرتے، تو واقعی یہ چیز محسوس کرنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم روزہ جو اللہ کی عبادت ہے، یہ تمہارے لیے سراپا خیر ہے، سراپا بھلائی ہے، سراپا بہتری ہے۔ اس کے اندر کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھوکا رہنے کا کیا فائدہ، پیاسا رکھنے کا کیا فائدہ ہے، بلا وجہ ہمیں مشقتوں میں ڈالا جا رہا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے۔ میرے بھائی، بہت سارے لوگ ہیں اس مسئلے کو سمجھتے نہیں اور دنیوی اعتبار سے تانے دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، اور دراصل ان باتوں کے ذریعے سے وہ اپنے لیے وبال جان کھڑا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ آج بھی ہٹے کٹے ہیں، جوان ہیں،
तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं और मुकीम है अपने घरों के ऊपर, किसी तरह का कोई उज़्र उनके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी रोजा नहीं रखते। बड़ी तादाद है मेरे भाइयों, बड़ी तादाद है जवानों की, ताकतवरों की और बिला जो गैर माजूर लोगों की जो रोजा नहीं रखते हैं। आप उनसे पूछें भाई रोजा आप क्यों नहीं रखते? आप रोजा नहीं है, खाना खा रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, क्या आप रोजा नहीं रखते? तो कहता है कि नहीं रोजे से नहीं। क्यों आप रोजा नहीं रखते हैं? क्या बात है, आपके साथ कोई बीमारी है, आपके साथ कोई मुश्किल है? तो कहता नहीं ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है। फिर कोई उज़्र है आपके साथ? नहीं कोई उज़्र तो नहीं है, फिर आप रोजा क्यों नहीं रखते? भाई इसलिए नहीं रखता हूं कि मेरी जॉब बड़ी मुश्किल है, मेरी सर्विस बड़ी मुश्किल है, इतना देर तक मुझे सब मुश्किल में खड़ा रहना पड़ता है, धूप की शिद्दत है, मेरा काम धूप में है, धूप में मुझे काम करना पड़ता है, या मेरा व्यापार, मेरा कारोबार और मेरा जो धंधा है, मिसाल के तौर पर बिजनेस है, उसका अंदाज कुछ ऐसा है, उसकी नौयत ऐसी है कि मुझे बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है, इसलिए मुझसे रोजा नहीं हो पाता, मैं रोजा नहीं रख पाता, मुझे चक्कर आती है, मुझे उल्टी होती है वगैरह वगैरह। इस तरह के उज़्रे लंग पेश करता है वो। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, काश वो समझता अल्लाह तबारक व तआला का बंदा कि रोजा कितनी बड़ी नेमत है एक मुसलमान की जिंदगी में, एक इंसान की जिंदगी में, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की तौफीक अता फरमाई है और अल्लाह की फराइज़ व वाजिबात की समझने की तौफीक अता फरमाई है, तो वो समझ सकता था कि रोजा कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ने फरमाया कि सरापा बेहतर है तुम्हारे लिए जिसके साथ उज़्र है और वो उज़्र के साथ उसे रुखसत है कि रोजा ना रखे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अगर तुम रोजा रख लोगे तो ये रोजा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। तो रोजा सरापा खैर है। मेरे भाई बात लंबी ना हो जाए, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जिसे मैं पाबंदी के साथ करता रहूं, अक्सर व बेशतर उसका एहतिमाम करता रहूं, कोई ऐसी नेकी बताइए, कोई ऐसा अमल सालिह बतलाइए जिसका मैं एहतिमाम करता रहूं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैका बिस्सौमी फइन्नहु ला इदला लहू, अलैका बिस्सौमी फइन्नहु ला मिथला लहू। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे का एहतिमाम किया करो, रोजा रखा करो, रोजे को लाजिम पकड़ लो, फइन्नहु ला मिथला लहू, क्योंकि रोजे जैसी कोई चीज नहीं है, रोजे के मिस्ल कोई इबादत नहीं है, रोजे के इदल उसके बराबर कोई चीज नहीं है। आप सोच सकते हैं अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे के बारे में क्या कहा, उसके मिस्ल कोई इबादत नहीं है, उसके जैसी उसके बराबर कोई इबादत नहीं है। आखिर क्या रोजे से, रोजा की इबादत, ये सौम की इबादत नमाज से भी बढ़कर के है? क्या ये नमाज से भी ज्यादा फजीलत वाली इबादत है? क्या नमाज से भी इसका दर्जा बढ़कर के है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल यही है कि कलमे तय्यबा, कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद सबसे ऊंचा दर्जा अल्लाह तबारक व तआला के दीन में, अल्लाह के इस्लाम में नमाज का है। नमाज के बाद मेरे भाइयों ज़कात का है, उसके बाद सौम रमजान का है, उसके बाद हज बैतुल्लाह उम्रे का मकाम। तरतीब यही है, दर्जात यही है, इन इबादत का मकाम यही है, इन अरकान की तरतीब यही है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, रोजे का एहतिमाम किया करो, क्योंकि रोजे की जैसी कोई चीज नहीं है, इसके मिसल कोई चीज नहीं है। क्या नुक्ता है इसके अंदर? क्यों अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रोजे का एहतिमाम किया करो, मौका मिले तो नफल रोजे रख लिया करो, नफल का एहतिमाम कर लिया करो। फर्ज तो रखना ही है मेरे भाई, फर्ज से कोई छुटकारा नहीं है, इल्ला है कि किसी के साथ कोई उज़्र हो। तो बहरहाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, उसके जैसी कोई चीज नहीं है, उसके बराबर कोई इबादत नहीं है। इसमें राज ये है कि रोजे की इबादत की जो नौइयत है, ये नौइयत सारी इबादत से मुख्तलिफ है, सबसे हटके है, सबसे अलग थलग है इसका अंदाज। मेरे भाइयों अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे हट्टे कट्टे ताकतवर जो रोजा रखने के काबिल है, इस तरह की उज़्र, इस तरह के आज़ार पेश करके, हीले बहाने पेश करके, शैतानी हवाले दे करके, अपनी छोटी छोटी मुश्किलात को पेश करके आसानी के साथ रोजे को छोड़ देते हैं, रोजे को ज़ाया कर देते हैं मेरे भाइयों। और इसी तरह वहीदें आप जानते हैं, उसका ये मौका नहीं है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि रोजे का मकाम बड़ा अजीब है, बड़ी ऊंची शान है रोजे की दीन इस्लाम के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो इंसानी तबीयत को कंट्रोल करने का पावर है, जो इंसानी तबीयत को अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ने का पावर है, जो इंसानी नफ्स को बुराइयों से दूर रखने का पावर है, जो पावर, जो कुव्वत इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला रखती है, वो ताकत न नमाज के अंदर है, न हज व ज़कात के अंदर है,
نہ وہ طاقت میرے بھائیوں کسی اور عبادت کے اندر ہے. قربانی اور نذر و نیاز کے اندر کسی عبادت کے اندر وہ طاقت نہیں ہے. جو طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے, اسے برائیوں سے دور کرنے کے لیے, اسے معاصی سے دور کرنے کے لیے, نفس کی پاکیزگی کے لیے, اس کی تطہیر اور صفائی کے لیے جو قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے میں رکھی ہے وہ کسی اور عبادت کے اندر موجود نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا روزہ رکھا کرو, روزے کا اہتمام کیا کرو, اس کی جیسی کوئی عبادت نہیں. میرے بھائی اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں, اور سب لوگ اس حدیث کو جانتے ہیں, مشہور روایت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں, یقول اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نبی علیہ السلام روایت کرتے ہیں, اللہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کے بچے کے سارے اعمال, آدمی کی ساری نیکیاں, اس کے سارے اعمال صالحہ سب اس کے اپنے لیے ہیں سوائے روزے کے, کہ روزہ میرے لیے ہے. ہم سب جانتے ہیں میرے بھائیوں, نہ روزے, نماز, حج و زکات میں کوئی تفریق نہیں ہے. یہ ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے لیے انجام دینی چاہیے. اس کا صلہ بدلہ اللہ ہی دینے والا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ کے نبی آپ اعلان کر دیجئے میری نماز, میری قربانی, میرا مرنا جینا, ساری عبادات اور سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. تو سب کچھ اللہ کے لیے ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے صرف روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا, کیونکہ روزہ ایک راز ہے بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے بیچ میں ایک بھید ہے, ایک سر ہے, ایک راز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے مومن کے دل میں اور اپنے بیچ میں چھپا رکھا ہے. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پہچان نہیں ہے کہ ہم روزے سے ہیں یا نہیں. الحمدللہ ہم سب روزے سے ہیں. ایک مثال سمجھاتا ہوں میں, ایک ایسی عبادت ہے جو کسی کے سامنے دکھائی نہیں دیتی ہے, جو نظر نہیں آتی ہے. انسان کھانا کھا کے, پانی پی کے, شہوت پوری کر کے بھی ہمارے سامنے کھڑا ہو اور کہہ دے کہ ہم روزے سے ہیں, تو ہم نہیں, کوئی ہمارے پاس کی پہچان نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ نہیں تم روزے سے نہیں ہو. انسان کا ایمان ہے, مومن کا ایمان ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص اور للہیت کا جذبہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جبکہ وہ چوری چھپے کھا بھی سکتا ہے, چوری چھپے پانی پی بھی سکتا ہے, تنہائی میں شہوت پوری کر بھی سکتا ہے, لیکن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ کھانا نہیں کھاتا, وہ پانی نہیں پیتا, وہ شہوت پوری نہیں کرتا. تو یہ راز ہے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ میں اور بندے مومن کے دل اور اس کی طبیعت کے بیچ میں. اسی لیے میرے بھائیوں, علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ, روزہ لازم پکڑو کیونکہ روزے کے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے. روزے کا اہتمام کرو کیونکہ روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں. میرے بھائیوں یہ نوعیت ہے روزے کی عبادت جو ہے, اس کی نوعیت, اس کا انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہے. رکھنا ہوگا تو اللہ کے لیے رکھے گا, ورنہ چوری چھپے کھا رہا ہوگا, پانی پی رہا ہوگا اور شہوت پوری کر رہا ہوگا. لیکن کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ دکھاوا کرے. وہ زبان سے کہہ تو سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں جبکہ روزے سے نہ ہو, لیکن بظاہر اس کی حالت سے کوئی یہ پہچان نہیں کر سکتا کہ وہ روزے سے ہے یا نہیں ہے. میرے بھائیوں, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کے اندر بڑی منفعتیں رکھی ہیں, بڑے فوائد رکھے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اس روزے کے اندر ایک بہت بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ روزہ انسان کی طبیعت کے اندر, انسان کے نفس کے اندر جو برائی کا جذبہ ہے, جو گناہوں کی لالچ ہے, جو معاصی اور منکرات کی طرف میرے بھائیوں جو آگے بڑھنا اور اس کو کرنے کی جو طلب ہوتی ہے انسان کے اندر, اس کو کنٹرول میں لاتا ہے, اس کو روکتا ہے. یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ طاقت رکھی ہوئی ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بار بار اس بات کو سمجھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا اصل مقصد ہی یہی بتایا ہے کہ بندے کو ہم تقوی کے راستے پر لگا دیں. اس لیے نہیں روزہ فرض ہوا ہے کہ ایک مہینے کسی طرح متقی بن جائیں, کسی طرح نماز کو کی پابندی کر لے جائیں, کسی
طرح قرآن پڑھ لے جائیں, کسی طرح صدقہ و خیرات کر لے جائیں, کسی طرح بڑی مشکل سے فرائض کے علاوہ قیام اللیل کے لیے گھنٹے 2 گھنٹے کھڑے ہو جائیں. صرف رمضان تک کے لیے نہیں ہے, اس روزہ اس لیے فرض نہیں ہوا ہے کہ تاکہ ہم رمضان کی حد تک متقی بن جائیں اور ذرا نیکی سے مہینے کو گزار دیں. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, لعلکم تتقون, امت محمد کے لوگوں تم بھی اور تم سے پہلے جن امتوں ساری امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا, روزے کی فرضیت کا مقصد تمہارے اوپر بھی اور تم سے پہلے امتوں کے اوپر بھی لعلکم تتقون یہی تھا کہ تم تقوی شعار بن جاؤ, تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے, تمہاری زندگی میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے, تمہاری طبیعت سے گندگی کی طرف جو لالچ پائی جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے مدرسے کی برکت سے, ایک مہینے کی تربیت کا جو سیزن ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں تقوی شعار بنا دے, تمہیں متقی بنا دے. تمہارے دلوں میں, تمہاری ذہنوں میں اور تمہاری طبیعتوں میں جو گندگی کی لالچ پائی جاتی ہے, برائیوں کا, منکرات کا جو جذبہ پایا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور کر دے اور تمہیں تمہاری طبیعت کو نیکیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آباد کر دے. تو اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رمضان کی فرضیت کا مقصد یہی میرے بھائیوں کہ تقوی شعار بن جائے. اور ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح سے سمجھایا ہے, اس مسئلے کو آپ سمجھیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مختلف انداز سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے. ایک مشہور روایت ہم لوگ جانتے ہیں, جس کو ہم اکثر و بیشتر نکاح کے مسئلے پر سنتے رہتے ہیں. اس میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. جس آدمی کے پاس طاقت ہو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے, نکاح کرنے کی وجہ سے اس کی نگاہیں بست ہو جائیں گی, اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی. اور جسے اس کی طاقت نہ ہو, جسے اس کی طاقت نہ ہو, نکاح سے شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی, نکاح سے نگاہیں پست ہو جاتی ہیں. یہ برائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کی برکتوں سے ختم کر دیتا ہے. لیکن اگر نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اس کا راستہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, جس کے پاس نکاح کی طاقت نہ ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. نماز کا مقام کتنا اونچا ہے, لیکن اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ فرض نمازوں کے علاوہ کثرت سے 24 گھنٹے میں نفل نمازوں کا اہتمام کر لیا کرنا. تو تمہاری طبیعت میں جو شہوت کے جذبات پائے جاتے ہیں وہ سب کنٹرول میں آ جائیں گے یا سب نکل جائیں گے. اللہ کے نبی نے اس کا راستہ جو بتلایا, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکبر فعلیہ بالصوم, اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. اور پھر وجہ بتلائی لعلکم تتقون کی تفسیر سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا فرمایا, فإنہ لہ وجاء, کیونکہ یہ روزہ اس کی شہوت کو کچلنے کا ذریعہ ہے. اس کی طبیعت کے اندر جو شہوانی میلانات پائے جاتے ہیں, رجحانات پائے جاتے ہیں, اس کو کچل کر کے رکھ دے گا یہ روزہ, اس کو کنٹرول میں رکھے گا یہ روزہ, اور انسانی نفس اور انسانی طبیعت قابو میں آ جائے گی, برائیوں کی طرف آمادہ نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں, یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے, بڑی منفعت ہے اس روزے کے اندر, اور یہ بہت بڑی مصلحت ہے روزے کے اندر کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم تقی بن جائے, تقوی شعار بن جائے, اور اتنا زیادہ تقوی اس کے اندر پیدا ہو جائے, اور اس کی طبیعت میں اچھائیاں اس قدر بھر جائیں, برائیاں اس کی طبیعت سے اس طرح دور ہو جائیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور اپنے بیچ میں نیکیوں کی دیوار کھڑی کر لے اور گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی دیوار کھڑی کر لے. اور کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لے اور اللہ تعالیٰ پوچھ تاچھ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں کھڑے ہونے کی جب نوبت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے جائے. یہ تقویٰ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائے, ہمارے اور اللہ کے عذاب کے بیچ میں دیوار بن کر کے کھڑی ہو جائے. اس لیے یہ تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنیادی مقصد ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے, انسان کے نفس کو پاک کرنا, اس کا تزکیہ کرنا, انسانی طبیعت کو مانچ کر کے اسے گھس کے سیکل کرنا, چمکانا, یہ روزے کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد ہے اور روزے کے فوائد میں سے ایک بہت بنیادی فائدہ ہے. میرے بھائیوں, ہم نے عرض کیا آپ کے سامنے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی الفاظ میں یہ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا والصیام جنہ, روزہ ڈھال کا کام کرتا ہے. روزہ کس کا کام کرتا ہے؟ ڈھال کا کام کرتا ہے. جیسے تلواروں کو روکنے کے لیے میدان کارزار میں, میدان جنگ میں جب تلواروں کی بوچھار ہوتی ہے تو انسان اپنے دونوں ہاتھوں میں ڈھال
لے کر کے تلواروں کی ضرب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تلواروں کی مار سے کاٹ سے اپنے آپ کو سیف کرتا ہے۔ یہ روزہ انسان کو دنیاوی زندگی میں گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنتی احدکم من القتال، جیسے میدان جہاد میں، میدان کارزار میں، قتال میں جیسے تم اپنے ڈھال کو استعمال کر کے تلوار سے بچاتے ہو، ایسے یہ روزہ تمہارے نفسوں کی صفائی کرتا ہے، تمہاری طبیعتوں کو پاک صاف کرتا ہے، اس کا تزکیہ، اس کی تطہیر کرتا ہے۔ یہی فائدہ ہے میرے بھائی روزے کا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، یہ تو دنیا میں ہم گناہوں سے بچیں گے، تو یہی روزہ گناہوں سے بچنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کا مستحق قرار دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصیام جنۃ یستجن بها العبد من النار، روزہ یہ ڈھال ہے، اس کے ذریعے سے بندہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ انسان چاہے اگر تو انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آج ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی میں کس قدر کھانے پینے سے متعلق منکرات پائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں کس قدر منکرات پائے جاتے ہیں؟ عام طور پر تو سگریٹ، بیڑی ہے، تمباکو ہے، نشہ آور اشیاء ہے، گووا ہے، گٹکا ہے، نشوار، حشیش، بھنگ اور نہ جانے کیسے کیسے منشیات ہمارے سماج کے اندر پھیلے ہوئے، اور ہمارے مسلمان بھائی جوان ہو کہ بوڑھے ہوں اسے استعمال کرتے ہیں، اسے کھاتے ہیں۔ یہ روزہ ڈھال ہے، دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ روزہ اپنا اثر دکھا کے رہے گا اور ہم تقوی شعار بن کے رہیں گے۔ ہم نے اس سے پہلے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ روزہ بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ میں ایک راز ہے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں سچا ہو جائے، پہلے یہ طے کر لے، پہلے یہ ثابت کر کے دکھائے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں سچا ہوں، سچی طبیعت سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ روزہ اس کے لیے ڈھال کا کام کرے گا اور وہ گناہوں سے بچے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے آپ کو جہنم کی دھڑکتی بھڑکتی ہوئی آگ سے بھی بچا سکے گا۔ تو اصل یہ ہے کہ بندہ پہلے اپنے اور اللہ کے بیچ میں سچا تو بن کر کے دکھائے۔ انسان سوچتا ہے کسی طریقے سے یہ 12-14 گھنٹہ گزر جائے، اور جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا ہے میرے بھائی، اسے ایک کھجور میسر آئے کہ نہ آئے، اسے ایک گھونٹ پانی ملے کہ نہ ملے، بس جیسے ہی اسے موقع آتا ہے وہ کنارے نکل کر کے بیڑی اور سگریٹ جلا کر کے اور پھر وہ دھوئیں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ صورتحال آج ہم مسلمانوں کی، ایسا لگتا ہے کہ بڑی مشکلوں سے ہم نے 14 گھنٹے گزارے ہیں۔ ہم نے کوئی دین پر احسان کیا ہے، ہم نے کوئی اسلام پر احسان کیا ہے، ہم نے بڑی مشکلوں سے اپنے آپ کو سگریٹ، بیڑی اور تمباکو سے 14 گھنٹے بچا کر کے ہم نے اسلام کے قلعہ، اسلام کے رکن روزے کی حفاظت کر لی ہے۔ میرے بھائیوں اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو روزہ تقویٰ نہ پیدا کرے۔ ہم بڑی مشکلوں سے وقت گزارنے جائیں اور ہم سوچیں کہ بس کسی طریقے سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ اپنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ میں سچا نہیں ہے۔ اگر وہ سچا ہوتا تو 1 مہینے کی تربیت کا یہ مدرسہ، یہ روزہ، رمضان کا یہ موسم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کرنے کے راستے پر لگا دیتا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا۔ وہ اپنے آپ کو رمضان کے روزوں کی ڈھال سے، ان ساری گندگیوں سے، ان ساری پلیدگیوں سے، ان ساری برائیوں سے، سارے منکرات سے اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، لیکن افسوس ہے کہ ہم اپنے عقیدے میں کھڑے نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ الصوم الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي۔ نقطہ سمجھ لینا، شہوت کا معنی یہ نہ سمجھنا کہ شہوت کا مطلب صرف اور صرف بیوی سے ملاپ ہے، نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ شہوت کا لفظ عام ہے، وہ حرام چیز کی شہوت، ساری حرام چیزوں کی شہوتیں سب کی سب اس کے اندر داخل ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ساری نیکیاں بندے کے اپنے لیے ہیں، سوائے روزے کے روزہ میرے لیے ہے، میں بھی اس کا بدلہ دوں گا۔ یدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلی، یہ میرا بندہ، یہ مسلمان اپنا کھانا میرے لیے چھوڑتا ہے، اپنا پینا میرے لیے چھوڑتا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے، وشهوته، اور اپنی خواہشات، اپنی چاہتیں، اپنی منمانیوں کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، اپنی منچاہیوں کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھوکا پیاسا رہو اور بیوی کے پاس نہ جاؤ روزہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑے، جو جہالت کی حرکتیں کرنا نہ چھوڑے، جو گالی گلوچ اور بکواس کرنا نہ چھوڑے، جو لڑنا جھگڑنا نہ چھوڑے، اسے بلا
वजह अपने आप को अल्लाह के नाम पर भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि इंसान की मनचाही चीजें, अपनी मर्जी है, अपनी चाहत के मुताबिक गाली देता है, जब चाहता है बहुत अपनी जबान का गलत इस्तेमाल करता है, जब चाहता है गीबत करता है, जब चाहता है चुगलखोरी करता है, जब चाहता है झूठी गवाहियां देता है। ये सब शहवतें हैं और इन सारी शहवतों से अपने आप को बचाने का नाम रोजा है। तो ये ना समझो कि सिर्फ और सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम रोजा है, या सिर्फ शहवत जो हलाल शहवत है बीवी से गुलाब की, उससे बचने का नाम रोजा है। नहीं नहीं, बल्कि तमाम तर वो शहवतें, वो तमाम तर ख्वाहिशात, वो तमाम तर जी में आने वाली चीजें, लालच वाली चीजें जिसके इस्लाम में गुंजाइश नहीं है, जिसे इस्लाम ने हराम करार दिया है, उन तमाम चीजों से अपने आप को बचाने का नाम रोजा है। मेरे भाई, तो नफ्स को पाक करने के लिए रोजा आता है, नफ्स की तत्हीर के लिए रोजा आता है, इसको मांझने के लिए और इसको रोशन करने के लिए, चमकाने के लिए रोजा आता है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लैसा सियामु मिनल अक्ल वश्शुर्ब, लैसा सियामु मिनल अक्ल वश्शुर्ब, रोजा सिर्फ खाने पीने से बचने का नाम नहीं है। व इन्नमा सौम मिनल लग़्वी वररफ़सी वल-इस्मी इला गैरि ज़ालिका, अल्लाह के नबी ने फरमाया बल्कि रोजा नाम है अपने आप को फजूल से बचाने का, अपने आप को गुनाहों से बचाने का, अपने आप को गाली गलौज से बचाने का, अपने आप को गीबत और चुगलखोरी से और सारे मुनकरात से बचाने का नाम रोजा है। तो नफ्स की पाकीज़गी का नाम रोजा है, नफ्स की पाकीज़गी और तत्हीर के लिए रोजा आता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इसी हदीस के तनाजुर में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं अल्लाहु अकबर, इज़ा सुमता फलयकुन समउका व बसरुका व लिसानुका व जवारिहुका, कहते हैं जब तुम रोजा रखो तो सिर्फ और तुम प्यास से और भूख से और शहवत से न बचाओ अपने आप को, बल्कि जब तुम रोजा रखो तो तुम्हारा कान भी रोजा रखे, इस कान का गलत इस्तेमाल न करो। आज लोग कहते हैं कि 14 घंटे का वक्त कैसे पास होगा, टाइम पास नहीं होता। मुसलमानों, तुम्हारे पास टाइम है कहां जो पास करना चाहते हो? किस चीज में लगे हो तुम? किस चीज में अपना वक्त जाय करना चाहते हो? मुसलमान के पास वक्त नहीं होता। मुसलमान का वक्त अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में, उसके अज़कार में, कार खैर में, अमर बिल मारूफ में, नही अनिल मुनकर में, हर तरह से उसका वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के कामों से लबरेज रहना चाहिए। किसी को फायदा पहुंचाए, किसी को नफा पहुंचाए, किसी की मदद करे, हर तरह का खैर उसकी जिंदगी में होना चाहिए। मोमिन के पास वक्त नहीं होता है। मोमिन सरापा बंदगी के लिए पैदा किया गया है और अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी का हर काम उसे हमेशा करते रहना चाहिए। लेकिन लोग टाइम पास करने के लिए ईयरफोन कान में घंटों लगा करके रखते हैं, लोग गाने सुन रहे होते हैं, लोग फिल्में देख रहे होते हैं और उसकी आवाज सुन रहे होते हैं। मेरे भाइयों, लोग न जाने कैसी वीडियो और कैसी आवाजें सुन करके कानों को लज्जत पहुंचाते हैं। उनका सोचना यह है कि हमें वक्त पास करना है, वक्त गुजारना है और भूखा प्यासा रहना ही असल काम है। असल काम यह है कि हम भूखे रह जाएं, प्यासे रह जाएं और किसी तरीके से ये 12-14 घंटे का टाइम हम गुजार ले जाएं। कुछ लोग खेल में लगे रहते हैं और मुझे तो ऐसा लगता है, मेरे भाई मैं अक्सर ये बातें कहता हूं मुनासबतों पर, कि ऐसा लगता है मुस्लिम आबादियों के अंदर कि रमजान का मौसम क्या आया कि खेल का मौसम आ गया। गलियों में चलना मुश्किल कर रखा है जालिमों ने। बड़ों की बात करता हूं, जवानों की बात करता हूं, बच्चे तो बच्चे हैं खैर, लेकिन ऐसा लगता है कि खेल का मौसम आ गया। क्रिकेट का जब देखो तब गलियों में लोग क्रिकेट खेलते रहते, लोग बैडमिंटन खेल रहे, लोग और न जाने लोग चेस खेल रहे, शतरंज खेल करके अपने हाथ को सूअर के खून में और उसकी गोश्त में लथपथ कर रहे हैं। उनका सोचना यह है किसी तरीके से गुरूब आफ्ताब का वक्त आ जाए, कैसे भी ये वक्त गुजरे। मेरे भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का एहसान नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी वैसे करो जैसे अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर है, वरना अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही वल जहल फलैसा लिल्लाहि हाजा अन यदा तआमहु व शराबहु, जो आदमी झूठ बोलना ना छोड़े, जो लग़्व करना ना छोड़े, जो झूठी गवाही देना, फजूल बातें करना और जालत की हरकतें करना ना छोड़े, उसे अल्लाह के नाम पर भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं। मेरे भाई, इसी बात पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, रुब्बा साइमिन लैसा मिन सियामिही इल्ला अल-जू' वल अतश व रुब्बा क़ाइमिन लैसा मिन क़ियामिही इल्ला अज़-ज़हर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ऐसे रोजेदार हैं जिनके रोजे का उन्हें कुछ हासिल नहीं होता सिवाय भूखा प्यासा रहने के।
صرف یہی حاصل ہوتا ہے کہ 14 گھنٹے سے بھوکا ہے، کھانا نہیں کھایا، 14 گھنٹے سے پیاسا ہے، پانی نہیں پیا، اس کے سوا انہیں اپنے روزے کا کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ سارا وقت اس نے فضول میں ضائع کیا ہے، کھیل کود میں ضائع کیا ہے، آنکھوں کو غلط کام میں لذت پہنچایا ہے، ہاتھوں کو غلط استعمال کیا ہے، کانوں کا غلط استعمال کیا ہے، وقت کا غلط استعمال کیا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت کی بات آ گئی، میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان کی ساعتوں، اس کی گھڑیوں اور اس کے سیکنڈوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں، امت کے سلف صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور امت کے علماء، امت کے محدثین اور فقہاء، مفتیان، اعیان، ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو، مطالعہ کرو، اتنا زیادہ ان کے یہاں اس وقت کی اہمیت تھی کہ جو چیزیں دین کی ہیں، کار خیر کی ہیں، یعنی دین کی مجلسیں ہیں، دین کی مجلسیں ہیں، درس ہیں، دروس ہیں، حلقات علم ہیں، فتوے کی مجلسیں ہیں، مسائل بتانے کی مجلسیں ہیں اور کتاب و سنت کے مذاکرے ہیں، ان ساری مجلسوں کو بالکل سمیٹ کر کے محدود کر دیا کرتے تھے اور پورے طور پر اپنا وقت اللہ کے کلام کی تلاوت میں لگا دیا کرتے تھے۔ ان کے پاس وقت نہیں تھا، یہاں تک وقت نہیں تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے کام یعنی کار خیر علم کی مجلسوں کو بند کر کے اسے بہت ہی سمیٹ کر کے اللہ کے کلام کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے۔ میرے بھائی، ان کے پاس وقت نہیں تھا، ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہمیں کھیل کود میں، لغو میں، فضول میں، لعب میں اور میرے بھائیوں منکرات میں، حرام میں ضائع کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ صورتحال ہے ہماری حالت۔ میرے بھائیوں، تو نفس کی پاکیزگی روزے سے پیدا ہوتی ہے اور میرے بھائیوں، اس روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ روزہ اللہ اکبر ہمارے دلوں میں ان بھوکے پیاسے غریبوں، فقیروں اور فاقہ کرنے والوں، فٹ پاتھوں پر غربت و فقر کی زندگی گزارنے والوں کے سلسلے میں، جنہیں ایک وقت کی نانے شبیرہ میسر نہیں ہوتی ہے، انہیں ایک ٹائم کا کھانا میسر نہیں آتا ہے، غربت کے اس سطح پر زندگی گزارتے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سخت چلچلاتی دھوپ میں 14 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ اس روزے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ان غریبوں کے پیٹ کا بھی خیال کریں، ہمیں احساس ہو کہ ہم نے 1 مہینہ روزہ رکھا ہے تو ہم نے کس قدر گرمی کی شدت میں پیاس برداشت کی ہے اور بھوک برداشت کی ہے۔ یہ غریب تو سالہ سال زندگی بھر بھوکمری کی زندگی گزارتے ہیں، فاقہ کشی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی بھوک کا ہمیں بھی ذرا احساس ہو جائے، ان کے پیاس کا ہمیں بھی احساس ہو جائے، تاکہ ہمارے دلوں میں ہمدردی پیدا ہو اور ہم اپنی جیب سے جلدی سے پیسے نکال کر کے اس غریب کے پیٹ بھرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کے ذریعے سے انسان بھوک برداشت نہ کرے، پیاس برداشت نہ کرے، یعنی بھوکا پیاسا رہنے کی نوبت نہ آئے۔ الحمدللہ، اللہ کی نعمتوں میں گھومتا کھیلتا رہے، آشائش میں زندگی گزارے، پیٹ بھر کر کے آسودہ رہے، پی کر کے سیراب رہے، اسے کسی بھوکے کے بھوک کا احساس نہیں ہوتا، کسی پیاسے کے پیاس کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ نے عطا فرمایا ہے یہ روزہ تاکہ مسلمانوں، دولت مندوں، تمہیں احساس ہو کہ ان غریبوں کا پیٹ کیسے گزرتا ہوگا۔ یہ سال روزے کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کے پاس پینے کے لیے نہیں ہے، یہ ایسی قسم کرسی کی زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں احساس دلانے کے لیے میرے بھائی، اسی لیے آپ دیکھیں اس ماہ رمضان کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ و انفاق کا بڑا اہتمام فرمایا ہے، اس کے حکم کا بڑا اہتمام فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام کی وہ روایت، اس میں صحابی رسول بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کان اجود الناس بالخیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال خرچ کرنے میں، صدقہ و خیرات کرنے میں، لوگوں کو دینے میں، لٹانے میں ویسے بھی سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے، لیکن یہ فیاضی، یہ سخاوت اور یہ دریا دلی اس وقت حد سے زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی جب رمضان میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کا مذاکرہ کرنے کے لیے جبریل امین تشریف لایا کرتے تھے، تب تو آپ اتنا زیادہ سخی ہو جاتے تھے، اتنا لٹاتے تھے کان لا یخشى الفقر، کہ آپ فقیری محتاجی کا ڈر نہیں محسوس کرتے تھے، یہ نہیں سوچتے تھے کہ اتنا دے دوں گا تو فقیر ہو جاؤں گا، محتاج ہو جاؤں گا، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری 9 بیویوں کا کیا ہوگا، آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ کان اجود بالخیر من الريح المرسلہ،
اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخاوت اور دریا دلی، انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ و خیرات کے حوالے سے صحابی رسول بیان کرتے ہیں آپ اتنا سخی ہوتے تھے جیسے طوفان کی طرح سے ساری دنیا میں ہوا چلے اور ساری دنیا میں اپنا خیر اور اپنی بھلائی پہنچاتی رہے، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریا دل ہو جایا کرتے تھے، سخی اور فیاض ہو جایا کرتے تھے۔ روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ان غریبوں کے پیٹوں کا خیال کریں، ان کی فقر و فاقے کا خیال کریں، ان کی محتاجگی کا احساس ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بنیادی فائدہ۔ اور دوسری بات یہ، ایک اور باتیں تو بہت ساری، ایک بات اور ہے، اس روزے کے فوائد میں سے دنیاوی فوائد میں ایک فائدہ اور بہت زیادہ ہے، بہت اہم ہے اور بہت ہی بنیادی فائدہ، وہ یہ ہے کہ آج کثرت عقل جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اوور ایٹنگ جس کو آج کل میڈیکل والے کہتے ہیں، یعنی کھانا جتنا طبیعت کو، جتنا پیٹ کو مطلوب ہے، آسودگی کے لیے جتنا مطلوب ہے، اس سے زیادہ کھانا، میرے بھائیوں یہ عام طور پر ماحول بن چکا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسائش دی ہے، ہم بڑی فراوانی کے ساتھ زندگی گزارتے، کھاتے پیتے ہیں، اس میں کوئی رعایت نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنی صحت کو بھی خراب کر لیتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ بہرحال اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں اور محسوس کریں کہ روزہ اس حوالے سے کس قدر اکسیر کا کام کر سکتا ہے، ہماری صحت کے حوالے سے، ہماری عافیت کے حوالے سے، ہماری جسم کی سلامتی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عبادت روزہ کس قدر قیمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کی ایک روایت جو صحیح روایت ہے، اس میں بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما ملأ ابن آدم یا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، آدم کے بچے نے یعنی آدمی نے اپنے پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں بھرا ہے، کسی آدمی نے کوئی برتن ایسا نہیں بھرا ہے جو اس کے پیٹ سے زیادہ برا ہو، شر ہو۔ سب سے بدترین برتن اگر ہم بھرتے ہیں تو یہ ہمارا پیٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھرنا اور مطلب زیادہ سے زیادہ کھانا اور اسے لوڈ کر لینا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بدترین برتن کوئی نہیں ہے جسے آدم کا بچہ بھرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فارمولہ، یہ اصول دیکھیں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ باتیں باتوں تک نہ رہے، اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اسے اپنی زندگی میں عملی شکل دینے کی توفیق عطا فرمائے، اسے برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں کوئی ماحول پہ تبصرہ کر رہا ہوں، یہ طب نبوی ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طب ہے، آپ کا میڈیکل فارمولہ ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کی تاثیر کو اور اس کی حقیقت کو اور اس کے نیک نتیجے کا اس کا انکار نہیں کر سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بحسب ابن آدم لقمات یقمن صلبہ، آدم کے بچے کے لیے چند لقمے کافی ہے جو اس کی کمر سیدھی رکھ سکے۔ اگر آدمی کو کھانے کے لیے نہ ملے، فاقہ کرے، محتاجی کی زندگی گزارے تو اس کی کمر سیدھی نہیں رہتی، تو ایسا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسے اتنا کھلانے کی کھانے کی توفیق دے کہ اس کی کمر سیدھی رہے، لیکن اگر زیادہ ہم اپنے پیٹ کو بھر لیں تو بھی کمر سیدھی نہیں رہے گی، اپنے آپ کو ہم مریض بنانے کے بیمار کر لیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بحسب ابن آدم لقمات یا اکلات یقمن صلبہ، چند لقمے چاہیے اسے جس سے اس کی کمر سیدھی رہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی یعنی وہ چلے پھرے کھڑا رہے، عبادت کر سکے، اپنے کام کاج کر سکے، اتنے کے لیے اتنا کافی۔ فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر اس سے زیادہ کی اسے ضرورت ہوگی تو اسے چاہیے کہ اس فارمولے پر عمل کرے۔ تین باتیں اللہ کے نبی نے فرمایا فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، اگر چند لقموں سے زیادہ اسے جینے کے لیے ضروری ہے تو اسے چاہیے کہ اس فارمولے پر عمل کرے۔ پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے ہو، پیٹ کا 1/3 حصہ پینے کے لیے ہو، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، اور 1/3 حصہ سانس لینے کے لیے ہو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا میڈیکل فارمولہ، یہ طب نبوی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ میرے بھائیو، آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی ہدایت ہے، ہم اسے عام طور پر تو نہیں برتتے ہیں، اسے عملی شکل نہیں دے پاتے ہیں، لیکن یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی شکل میں، چاہے نفلی حالت میں آئے، نفلی صورت میں آئے، یا رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ ہم روزہ رکھیں، الحمدللہ اس پر ہم جب کنٹرول کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ
اس کے فائدے پر، اس کے نتیجے پر جو صحت اور تندرستی کی ضمانت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فائدہ ہمیں روزے سے حاصل کرنا، ہمیں یہ روزے سے فائدہ حاصل ہوگا، ملے گا میرے بھائیوں۔ تو یہ ہے میرے بھائی، اور اس کے علاوہ آخرت کے اندر تو بہت سارے فائدے، بہت سارے فائدے۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا، جو سب سے بڑا فائدہ ہے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فی الجنت لبابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون فاذا دخلوا اغلق عليهم فلم يدخل بعدهم احد يقال اين الصائمون فقاموا فدخلوا من هذا الباب ثم اغلق عليهم وكما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک دروازہ روزے داروں کے لیے خاص کیا گیا ہے، اور اس دروازے سے صرف جنتی داخل ہوں گے، جنتیوں کے سوا اس سے کوئی داخل نہیں ہوگا، روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ سارے روزے دار جب اس جنت کے دروازے، جنت کے ریان نامی گیٹ سے داخل ہو جائیں گے، اوغلق دروازے کو بند کر دیا جائے گا، فلا يدخل منه احد، پھر اس سے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ یا زحزح اللہ وجہہ عن النار 70 قریبا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اس ایک دن کے روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کے لیے جہنم سے دور فرما دے گا۔ میرے بھائی، روزے کی برکتیں کم نہیں ہیں، بے حساب برکتیں ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو روزے سے دور رکھا ہوا ہے۔ اگر ہمیں کھانا میسر رہے، ہمیں پینا میسر رہے، تو ہم آسانی سے روزہ رکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور بات جاہل تو اس قدر باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، روزہ وہ رکھے جس کے پاس پینے کے لیے نہ ہو۔ ہمارے پاس کھانے پینے کی فراوانی ہے، زندگی کے اسباب و وسائل ہے، ہمیں بھوک مری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو بہرحال لمبی باتیں نہیں کرنا چاہتا، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت کے حصول کے لیے، جنت کے ریان گیٹ سے داخل ہونے کے لیے ہمیں اس روزے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی ساتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت سمجھ کر کے، غنیمت سمجھ کر کے اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی برکتیں، ان للصائم عند فطره لدعوۃ المعذور، اس مہینے کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں کتنے لوگ شکوے کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ساتھ زندگی میں بڑی مشکلات ہیں، ہمارے یہاں یہ مشکل، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ یہ روزے کا موسم، رمضان کا موسم، دعاؤں کی قبولیت کا موسم، اللہ سے دعائیں کرو، اپنی تمناؤں مرادوں کا سوال کرو۔ روزہ افطار سے پہلے جو وقت سب سے زیادہ ہم کھانے پینے اور اس کی سیٹنگ، اس کی ترتیب میں ضائع کر دیتے ہیں، یہ لگاؤ، ایسا کر دو، یہ ترتیب بنا دو، اس میں ہم ضائع کرتے ہیں۔ وہی وقت ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے، اور ایسا مانگنا جو اللہ رد نہیں کرتا ہے، وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ القرآن والصیام یشفعان للعبد، یہ روزہ ہماری سفارش کرے گا۔ آج سفارش کے لیے ہم مرتے ہیں، اگر سارے راستے بند ہو جائیں، بدعملیاں غالب آ جائیں، بدعقیدگیاں غالب آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفارشی بنا رکھا ہے، یہ روزہ سفارش کرے گا۔ اے اللہ، کہے گا اللہ میں نے اس کو 3 بار بھوکا پیاسا رکھا، 3 رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہا۔ قرآن آئے گا، کہ اللہ اس نے قیام اللیل کیا، راتوں کو تلاوت کرتا رہا، میں نے پوری رات اسے سونے نہیں دیا، اللہ اس کے حق میں سفارش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فیشفعان، اس روزے اور قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کرنے کا حق دے دے گا، اور یہ سفارش کر کے اپنے بندے کی مغفرت، اپنے ساتھی کی مغفرت کروا دے گی۔ میرے بھائی، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزے کی منفعتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لمحے کو جانے نہ دیں، ان ساتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح کام میں، کار خیر میں، اجر اور ثواب کے کام میں، اللہ کی رضا کے کام میں استعمال کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں، مناجات کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ساتھ ہر طرح سے، ہر سال کی طرح سے آئے اور چلی جائے، آتی ہے چلی جاتی، اس سال بھی آئی ہے چلی جائے، ایسا نہ ہونے پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.